قبر پر اذان کہنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو دلیل ہے۔ اذان ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کے جائز ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اتنی بات کافی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرو، تو جب قبر پر اذان پڑی تو یہ بھی کثرت کے ساتھ ذکر الہی کے اندر داخل ہو گئی، اور یہ بھی جائز ثابت ہو گئی۔ البتہ جو منع کرتا ہے وہ دلیل لائے۔ اگر منع کرتا ہے نا کہ فلاں موقع پر اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، تو دلیل اس کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ دلیل نہیں ہے۔ یہ ان مہربان کو یہ آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کی دلیل دیں کہ کون سی قرآن کی آیت کے اندر قبر کے اوپر اذان پڑھنے سے منع کیا گیا، کون سی حدیث نبی کے اندر قبر کے اوپر اذان پڑھنے سے منع کیا گیا۔ میں اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ قبر پر اذان پڑھنے میں فائدہ کیا ہے، تاکہ اصل مسئلہ بھی سمجھ آیا اور ساتھ اس کے کچھ اس کی اہمیت جو ہے وہ بھی معلوم ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے میرے دوستوں کو یہ ہے کہ ابن ماجہ اور بہقی کی سنن کبریٰ کی حدیث کے اندر آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندے کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں تو کرامن کاتبین کے سوال کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان لعین جو ہے وہ قبر کے اندر آتا ہے اور آ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ مثلا یہ ہے کہ منکر نکیر سوال کرتے ہیں نا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو شیطان جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ مجھے بتا دو کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں بچا لوں میں سے، مجھے بتا دو۔ تو اس وقت اگر زبان اس کی جو ہے نا وہ اگر بہک گئی تو نتیجہ اس کا ہوگا کہ وہ جہنمی ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو یہ فتنہ قبر ہے، اور شیطان کا فتنہ قبر کے اندر، شیطان کا فتنہ۔ ایک طرف تو اس حدیث کو سامنے رکھیں، دوسرے نمبر پہ وہ حدیث پاک صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان کہنے والا جب اذان کہتا ہے تو اس کی آواز کو سن کر شیطان گوز مارتا ہوا، پنجابی میں کہتے ہیں پد ماردا، وہی ہوا نکل جاتی ہے، ہوا نکل جاتی ہے ڈر دے نال، تو ہوا چھوڑتا ہوا جو ہے نا اپنی گیس چھوڑتا ہوا وہ بھاگتا ہے اور اتنی دور تک چلا جاتا ہے کہ جہاں اس کو اس کی آواز نہ پہنچ سکے، اور واپس تب تک نہیں آتا جب تک اذان ختم نہیں ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث پاک میں یہ یاد فرمائیں، آپ ان دونوں کو جمع کریں کہ قبر کے اندر شیطان کے فتنے کا خطرہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ قبر کے اندر شیطان کے فتنے کا خطرہ ہے، اور ہم اپنے فوت شدہ بھائی یا بہن کو قبر کے اندر شیطان کے فتنے سے بچانے کے سلسلے میں اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی مدد ہم کس طرح کریں گے؟ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم باہر اذان پکاریں گے، تاکہ اذان پکارنے سے تھوڑا فائدہ قبر والے کو ہوگا۔ ایک تو شیطان بھاگ جائے گا، وہ وسوسہ نہیں دے سکے گا، وہ غلط مشورہ نہیں دے سکے گا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اذان کے اندر ان کے سوالوں کا جو قبر کے اندر منکر نکیر سوال کرتے ہیں ان کا جواب جو ہے اذان کے اندر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی جواب اب پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تو اذان میں ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہی رب ہے۔ اور یہاں سوال ہوتا ہے کہ ما كنت تقول في حق هذا الرجل الذي بعث فيكم، یہ ہستی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمہارے سامنے ہے، تو اس ہستی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ تو اس کے بارے میں اذان کے اندر موجود ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسی طرح حی علی الصلاۃ بھی ہے کہ نماز کی طرف آؤ۔ تو اس میں اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ یہ ہمارا دین جو ہے وہ دین وہی ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ تو جتنے قبر کے اندر سوال کیے جاتے ہیں ان سوالات کے سارے جواب جو ہیں وہ اذان کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہیں اذان کے اندر۔ تو اذان کو سن کر قبر والے کو دو فائدے پہنچتے ہیں، ایک تو یہ کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ اب سوال کے وقت بہکا نہیں سکتا۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو سوال جو ہیں اس کے جو اس سے پوچھے جاتے ہیں ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ بھی اس کو تلقین کیا کرنا یا اس کو یاد دلانا جو ہے یہ عمل پورا ہو جاتا ہے اور وہ اس سے فائدہ ہو پاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہے بھائی، جو اپنے مردوں کا فائدہ کرنا چاہے وہ کر لے، جو نہیں کرنا چاہے جائے جہنم میں، ہمیں
کیا؟ ہمیں تو کرنے دینا، ہمارے اوپر اعتراض کرنے کی کون سی بات ہے؟ اب اس میں کون سی بدعت والی بات ہے جی؟ اس میں کون سی بدعت والی بات ہے؟ اور بدعت کی بات شروع کروں گا تو بات بڑی دور تک پہنچے گی. اور اسی طرح اور باقی سارے یہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کاروبار کا سنت سے کیا ثبوت ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں اس انداز میں کہ یہ نہیں ہے کہ حضور نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، جس طرح ہم سے سوال کرتے ہیں. تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ دو باتیں جو ہیں یہ آمنے سامنے ہیں، یہ ثابت ہوتی ہیں. نمبر ایک کہ شیطان قبر کے اندر آ کر سوال جواب کے وقت بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور نمبر دو یہ کہ اذان پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے شیطان کے شر سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اس کو بگایا جا سکتا ہے. تو اب موقع موجود ہے اور ہمارے پاس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر ہم شیطان کے شر سے اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو جو قبر کے اندر گیا ہے اس کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ ضروری طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا. شرع شریف اس کو فرض نہیں کہتی، واجب نہیں کہتی، ہم اس کو سنت موقع نہیں کہتے، صرف ایک مفید کام سمجھ کر اس کو مستحب ایک امر خیر سمجھتے ہیں. اس کا فائدہ ہے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کی مرضی. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، دو فائدے تو قبر کے اندر پہنچے، اور تیسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان بھی دو قسم کے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں حق بات کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، ذکر کرنے کے معاملے میں، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ شیاطین جو ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو قسم کے ہیں، ایک تو جنات کی نسل سے ہیں جیسے ابلیس، اور دوسرے جو ہیں وہ انسانوں کی نسل میں سے ہیں. تو یہ دو ٹانگ والا شیطان بھی ہوا ہے جی، وہ جنات والا شیطان بھی ہوا اور ایک دو ٹانگ والا شیطان بھی ہوا. تو اگر کوئی دو ٹانگ والا شیطان جو اس اذان کو بدعت کہہ کے اس سے منع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے کا وہ جو اپنے سر کے اوپر اٹھاتا ہے، تو وہ دو ٹانگ والا شیطان بھی اس کو سن کر بھاگ جائے گا. وہ بھی یہاں نہیں کھڑے ہوگا، کھڑے ہو سکے گا، اس لیے وہ کہے گا کہ یہاں تو انہیں اذان دینی شروع کر دی ہے تو میں کیوں نہ بھاگ کے یہاں سے چلا جاؤں. تو وہ بھاگ کے اس بات کا ثبوت دے دے گا کہ میں بھی گویا شیطان ہوں. اعوذ باللہ سے اعوذ باللہ. ایک حدیث پاک کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ یہ ابن عساکر کی حدیث ہے کہ ان آدم علیہ الصلوۃ والسلام لما نظر بالہند استوحش، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت ہندوستان کی زمین میں اتارا گیا تو تنہائی اور نئے حالات اور نئی جگہ اور نیا ماحول جو ہے اس کو دیکھ کر تو وہ گھبرا کے ان کو وحشت محسوس ہوئی، تنہائی محسوس ہوئی. اکیلے تھے نسل انسانی میں سے، حضرت حوا کو دور کسی اور مقام پہ اتارا گیا تھا، ان کی ملاقات تھی نہیں، تو لہٰذا یہ ان کو وحشت اور تنہائی جب محسوس ہوئی تو یہ گھبرا گئے. چنانچہ فنزل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترے کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جاؤ جبرائیل، جاؤ زمین پر جاؤ اور وہاں جا کے تو اذان کہہ دو، تاکہ اذان کے کہنے سے آدم علیہ السلام کی، ہمارے بندے آدم علیہ السلام کی جو وحشت اور تنہائی ہے وہ دور ہو جائے اور ان کی گھبراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اذان پڑھی. جس وقت اذان کے کلمات کو حضرت آدم علیہ السلام نے سنا تو سن کر آپ کی تمام وحشت دور ہو گئی، تمام خوف دور ہو گیا، تمام وہ جو کچھ بھی آپ کے دل کے اندر گھبراہٹ تھی وہ دور ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اذان کو سن کر. تو میں سوال کرتا ہوں کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو ایک نئے گھر کے اندر جب رخصت کیا گیا بنے تنہا، یعنی زمین کے اوپر آسمان سے، تو ان کو وحشت ہوئی، ان کو پریشانی ہوئی، ان کو تنہائی کی وجہ سے خوف دامنگیر ہوا. تو کیا جس وقت دنیا کے اوپر آزاد اس عالم شہادت کے اندر دنیا کے اندر رہنے والے بہت بے شمار رشتہ داروں اور دوستوں کے اندر رہنے والے انسان کو جس وقت تنہائی میں جاتے تو قبر کے سپرد کیا جاتا ہے، تو وہ قبر کے جہان میں، برزخ کے جہان میں وہ تنہا جاتا ہے، تو برزخ کے جہان کے اندر کیا اس کو وحشت اور تنہائی نہیں ہوتی؟ یقیناً وحشت ہوتی ہے، یقیناً تنہائی محسوس ہوتی ہے، یقیناً خوف ہوتا ہے، یقیناً پریشانی ہوتی ہے. تو جو شخص اپنے
مرنے والے بھائی یا بہن کی وحشت اور پریشانی کو جو اس کی قبر کے اندر ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اذان پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائے گی، جسے پاک میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور جو نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ جائے جہاں جانا چاہتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ایک خیر و برکت سے کوئی آدمی خود محروم رہنا چاہتا ہے تو ہمیں وہ زبردستی محروم کرنے کی کیوں کوشش کرتا ہے؟ وہ خود محروم رہنا چاہتا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرے، لیکن جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے دے، ہمیں روکنے کی کوئی وجہ نہیں۔